الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، صدق الله العظيم. سورۃ الانعام کی پہلی آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے روشنی کو بھی پیدا فرمایا اور اندھیرے کو بھی پیدا فرمایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، آگے ارشاد فرمایا پھر بھی کافر اس کی برابری کرتے ہیں. کافر پھر بھی اس کی برابری کرتے ہیں. اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. یہ لام اختصاص کے لیے، خصوصیت کے لیے، خاص، یعنی تعریف صرف اللہ کی. ہر وہ حمد، ہر وہ تعریف جو زمین اور آسمان میں کی جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں بجا لائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی ملکیت ہیں. اور اللہ تعالی نے یہ استعداد اور استطاعت بندوں کے اندر رکھی ہے کہ وہ تعریف کریں. اصل میں، حقیقت میں تعریف کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اب جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے، استاد شاگرد کی کرتا ہے یا شاگرد استاد کی کرتا ہے، بڑا چھوٹے کی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، یا کسی کا بڑے کا شکر بجا لاتا ہے، یا استاد کا شکر کرنے کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں، جو بھی ہے، تعریف جس انداز سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کا مالک اللہ رب العزت ہے. اور فرمایا الحمدللہ، حقیقت میں تعریف جو ہے یہ اللہ کی ذات کی تعریف ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کا نعمت کا وسیلہ بنتا ہے، استاد ہے تعلیم دے کر شاگرد کے لیے وسیلہ بنتا ہے، بڑا ہے چھوٹے کے لیے کوئی چیز دے کر، یہ ساری کی ساری پھر وہ شکر بجا لاتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو یہ اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس نے خود اپنی تعریف فرمائی اور ہمیشہ سے اس کی تعریف ہے. دیکھیں نا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کی تعریف ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. یعنی کتنی بڑی تعریف ہوگی کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اور اتنے عرصے سے کھڑا ہے. تعریف اس کی ہے. زمین کو اس نے پیدا فرمایا، پیدا فرما کر اس نے اسے بچھایا، اور زمین سے اتنے میوے نعمتیں نکلتی ہیں، تعریف تو اس کی ہے.
ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات، حقیقت میں تعریف صرف اللہ کی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، شریعت مبارکہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے، اس کو نعمت دے یا نعمت کا ذریعہ بنے، منعم یا نعمت کا ذریعہ بنے، استاد ہے شاگرد کے لیے تعلیم کا ذریعہ بنتا ہے، باپ ہے بیٹے کے لیے تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، نعمت دینے کا ذریعہ بنتا ہے، بڑا ہے چھوٹے کے لیے کسی انداز سے بھی نعمت دینے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اس کے بعد جس کسی نے بھی اس پر احسان کیا، اس کا نعمت کا ذریعہ بنا، احسان کا ذریعہ بنا، نیکی کا ذریعہ بنا، اس کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ اس کے انداز اپنے اپنے ہیں، مختلف انداز ہیں، بعض دفعہ تعریفی کلمات کے ذریعے سے اس کا شکر بجایا لایا جاتا ہے، بعض دفعہ خدمت کے ذریعے سے، بعض دفعہ کوئی انداز ہے، مختلف انداز ہیں، یہ اپنے اپنے رواج کے مطابق اپنے اپنے معاشرے میں، لیکن شکر بجا لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی نعمت کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی، ہمارے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، یہ سب سے بڑا شکر آپ کا ہے۔ اور جو نعمت بھی، یعنی ہدایت کے بعد جو نعمت بھی، جو عبادت بھی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بغوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنی حمد کرنا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے میری حمد کریں، میرے بندے میری حمد کریں۔ قرآن مجید میں 5 سورہ مبارکہ ایسی ہیں جن کا آغاز ہی اس انداز سے ہوا ہے۔ الحمدللہ، پہلی سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ کیسا جملہ آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، آپ پتہ چلے گا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، تمہاری آہستہ آہستہ تربیت کرنے والا، تمہاری تربیت تمہیں پیدا کرے اور تمہاری تربیت کرے، اور تربیت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ تمہیں کمال تک، نقطۂ عروج تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں رب۔ پیدا فرمائے اور صرف پیدا فرما کر چھوڑ نہ دے، پیدا فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ تمہاری تربیت کرے اور تمہیں عروج تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز آپ دیکھیں، فرمایا رب، الحمد، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ رب العالمین، جہانوں کا رب ہے، جہانوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور جہانوں کی تربیت فرمانے والا ہے اور جہانوں کو نقطۂ عروج تک پہنچانے والا ہے۔ پالنے والا، یہ رب کا معنی پالنے والا۔ ایک معنی ہے اس کا مالک، رب کا معنی مالک، ایک رب کا معنی ہے سردار، یہ رب کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو سردار ہے، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، اور سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں، پالنے کے جو پیدا فرمانا اور پیدا فرمانے کے بعد پھر پالنا، تربیت کرنا، اس کے یہ مختلف انداز ہیں۔ کس کو پالے گا اس کو پتا ہے، جس نے پیدا فرمایا۔ کب پالنا ہے اسے، اس کو پتا ہے۔ کب تک اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو پتا ہے۔ جب سے عالم بنا ہے، جہان بنا ہے
اور جہان کے اندر جن جن چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا ہے سب کی وہ تربیت فرما رہا ہے. لیکن غور فکر رب میں بڑے بڑے نقطے ہیں. رب میں پالنے میں، رب کا معنی پالنا، اس میں بڑے نقطے ہیں. کس کو پالنا ہے اس نے، اس کو پتا ہے. کب پالنا ہے اس کو پتا ہے. کب تک اس کی تربیت کرنی ہے اس کو پتا ہے. تو اب جب سے عالم، اس لیے اللہ نے فرمایا رب العالمین، جب سے عالم بنا ہے اور جب تک عالم رہے گا آدمی اللہ کی تربیت میں، اللہ اس کو پال رہا ہے، اللہ اس کی تربیت فرما رہا ہے. اب کس انداز سے اس نے پالنا ہے، رزق اس کو کس انداز سے پہنچانا ہے، اس مالک کو پتا ہے کہ کس انداز سے رزق پہنچائے گا اور کس قسم کا رزق اسے دینا ہے اس کو پتا ہے. انسانوں کے لیے اللہ نے رزق کیسے بنایا اس کو پتا ہے. جانوروں کے لیے اس نے رزق کیسے بنایا، کیسا ان کا میدہ پیدا فرمایا، اور انسانوں کا میدہ کس انداز سے پیدا فرمایا یہ اس کو پتا ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ فرمایا کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا. باپ کی پشت سے، اب دیکھیں انسان کی پیدائش دیکھیں، اس پر غور کریں آپ کو پتا چلے گا انسان کیسے پیدا ہوا. مرد کی پشت سے قطرہ نکلا اور ماں کے پیٹ میں رکھا. کتنے دنوں تک رکھا، کتنے مہینوں تک. اب ماں کے پیٹ میں تربیت کرنے والا ماں کا کام تو نہیں ہے، پیٹ کے اندر ہے، باپ کا کام تو نہیں ہے. تربیت کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس نے کیسے تربیت فرمائی. اس کو لیے دیکھیں خوراک کی نالی کہاں سے خوراک جاتی ہے، کہاں سے اسے خوراک پہنچائی جاتی، یہ ہے طریقہ اس کا پالنے کا طریقہ. آپ دیکھ لیں اب اس کو اس نے پالنا کیسے ہے. ماں کے پیٹ میں رکھا نطفہ تھا، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد گوشت بنا، پھر گوشت کے اندر عضو پیدا ہوئے، گوشت کے اندر عضو اس نے بنائے، سر بنایا، آنکھیں بنائی، زبان، ہونٹ بنائے، جلد بنائی، گوشت رکھا. اب گوشت کے اندر یہ کس انداز سے اس نے کیا رکھا، یعنی ہڈیوں کو رکھا. یا ایھا الانسان، ایک مقام پہ اللہ نے پھر آواز دی، فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. فرمایا اپنے رب سے کیوں بگڑا جا رہا، اپنے رب سے کیوں پھر رہا ہے. ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے. رب کے مقابلے میں کون ہے جس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے. ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب ہے اس سے. الذی خلقک فسواک فعدل، جس نے تجھے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس نے کیسے تیرے اعضاء کو رکھا تناسب کے ساتھ، کیسے تیرے اعضاء پیدا فرمائے اور ان کو کیسے کیسے رکھا، کس انداز سے رکھا. اس رب سے تو پھرا جا رہا. سبحان. پھر اس کے بعد اس کے اندر روح کو پیدا فرمایا. بچہ جب 4-5 مہینے کا ہوتا ہے روح اس میں آ جاتی ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے. اور جب روح بچے میں آ جائے بچہ زندہ رہتا ہے. اب دیکھیں اندر ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، کتنی تہوں کے اندر ہے، زندہ ہے. وہ مالک ہے نا، زندہ کس انداز سے وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے. ہمیں باہر لا کر کیسے اس نے زندہ رکھا، ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس نے کیسے زندہ رکھا. روح آ گئی ہے نا. روح اسی کو ہم جو زندگی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ روح آ جائے تو زندہ رہتا ہے.
اب 4 اور 5 مہینے کے بعد روح آ گئی، اس کے بعد جتنا عرصہ بچے نے ماں کے پیٹ میں گزارنا ہے وہ زندہ رہ کر گزارنا۔ سبحان اللہ، باہر آ گیا اور یہاں اس نے زندہ کیسے رکھنا ہے اللہ نے، کیسے کس انداز سے اسے زندہ رکھنا، اس سانس کے ذریعے سے اسے زندہ رکھنا ہے۔ اور جب سانس کو نکالے گا قبر میں کیسے زندہ رکھے گا یہ اس کو پتا ہے، قبر میں وہ کیسے زندہ رکھتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں روح نکل گئی مر گئے، اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم مرنے کا، روح نکالنے کا نام مرنا ہے تو پھر ہم 4 مہینے کے بعد جتنا عرصہ بچہ، جتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا زندہ تھا، اور اس کے بعد اس نے باہر لایا، پھر روح نکالی، پھر جسم کو مٹی میں ڈالا، اور مٹی میں اس نے کیسے زندہ رکھنا یہ اس کو پتا ہے۔ بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی آپ غور و فکر کیا گیا اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ہم پر کیسی کیسی نعمتیں فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا یہ، اور ایسا وقت آتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے، اب یہ بچہ جب زمین پہ آتا ہے تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی تربیت کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ کہتے ہیں ہم ہی تربیت کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کس نے تربیت کی، پیدا کس نے کیا، اور اتنے عرصے تک محفوظ کس نے رکھا، تربیت کس نے کی؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ اور اگر اسی طرح اللہ پر بھروسہ اگر ہم کر لیں تو اللہ کی ذات، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ہم جب سوجھ بوجھ سوچ سمجھ آتی ہے، غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، عقل بڑھتی ہے، اس وقت کہتے ہیں ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ طریقے جاننے کرنے کے بعد پھر میں یہی کہتا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرماتا ہے رزق کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرو، میں وہاں سے رزق تمہیں پہنچاؤں گا، تمہاری دہلیز پر، تمہارے گھر میں، جہاں تمہیں خبر بھی نہیں ہو، تو وہ طریقے تمہارے ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جس انداز سے، جس طریقے سے، جس قسم سے رزق میں پہنچاؤں گا، ہمارا وہم اور گمان وہاں تک نہیں جا سکتا۔ فرمایا رب فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، صرف رزق کا معاملہ نہیں ہے، جس معاملے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تمہارے معاملات مشکل ہو گئے، کیسی بات کرتے ہو، تم مشکل میں پھنس گئے ہو، تمہارا کیسی بات کرتے ہو، مجھ پر بھروسہ کرو میں تمہیں مشکل سے بڑے آرام سے نکال دوں۔ اتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، بالکل آرام سے تمہیں اسے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا